وہ میرا دل کرتا ہے کہ میں یہ حدیث نہ لوگوں کی روحوں تک اتار دوں۔ حضور فرماتے ہیں میں نے جس کے سامنے دین پیش کیا اس نے دلیل مانگی، وہ بھی کوئی اپنا ہے جو اپنوں سے دلیلیں مانگے، وضاحتیں مانگے، یہ کیسے تھا تو وہ کیسے تھا، تو یہ چیز کدھر سے آئی تو وہ کدھر گئی۔ آپ اپنوں سے دلیلیں مانگ رہے ہیں، آپ اپنوں کو کٹہروں نے کھڑا کیا۔ حضور یہ نہیں فرماتے کہ دلیل تھی کوئی نہیں، فرمایا جس نے مانگی میں نے دی دلیل، اور لوگ دلیل دیکھ کے مسلمان ہوئے۔ حضور فرماتے ہیں لوگوں سنو یہ میرا ابو بکر ہے، میں نے اسے کہا کلمہ پڑھ لے، اس نے دلیل ہی کوئی نہیں مانگی، فوراً ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان۔ یہ اعزاز ہے۔ یہاں تو تھک گئے لوگ اپنوں کو دلیلیں دیتے، وہ جی ویسے کیسے تھا، تو ایک بندہ یہ کہہ رہا تھا تو دوسرا کہنے دے جو دنیا کہتی ہے، تو اپنی بات کر، تو بتا تو کیا کہتا ہے، اپنی رائے بیان کر، تیرا نظریہ کیا ہے، تیرا ذوق کیا، تو چھوڑ لوگ کیا کہتے ہیں، اپنی بات کر۔ اگر ابو بکر صدیق لوگوں کے کہنوں پہ چلتے تو مکہ تو سارا کچھ اور کہہ رہا تھا، اس وقت تو کچھ تھا ہی نہیں جو کہتا کہ نہیں تو ٹھیک چل رہا ہے، دنیا ساری کچھ اور کہہ رہی تھی، لیکن صدیق اکبر کہہ رہے تھے نہیں، سچ وہ ہے جو مدینے والے رسول فرماتے ہیں، سچ وہ ہے جو میرے آقا نے فرمایا ہے۔ اپنی زندگی میں انہوں نے بتایا لوگوں کو کہ دین کا مزہ لینا ہے تو پھر ذرا غلامی کر کے آتا ہے، پھر ذرا پورا پیار کر کے آتا ہے، پھر پوری محبت دے کے پھر غلامی کا مزہ۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ حرم شریف میں داخل ہوئے، ایام مکہ میں، مکے کے دن تھے، حضور حرم مکہ میں داخل ہوئے، کافروں نے، ابو جہل نے پہلے سے سازش کی ہوئی تھی۔ جیسے ہی حضور اندر داخل ہوئے تو شور کرنے لگا، کہنے لگا یہ تمہارے بتوں کو برا کہتا ہے، اور تمہیں شرم نہیں آتی، یہ تمہارے معبودوں کو گالی دیتے ہیں، معاذ اللہ برا کہتے ہیں، خیال نہیں آتا۔ لوگوں کو اشتعال دینے لگا، لوگ مختلف جگہوں سے اکٹھے ہو کے حضور کے گرد جمع ہو گئے۔ آپ نے کہا ہے کہ بت جھوٹے، حضور فرمانے لگے کہا ہے۔ آپ نے کہا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، فرمایا کہا ہے۔ آپ نے کہا ہے یہ کوئی نفع نقصان نہیں دیتے، حضور فرمانے لگے کہا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال پوچھا حضور نے بیان کیا، چاروں جانب سے وہ نبی کریم پر ٹوٹ پڑے، معاذ مارنے لگے۔ حضرت صدیق اکبر گھر میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، کسی نے کہا ابو بکر وہ تو حرم میں حضور کو مار رہے، نہ سر پہ ٹوپی نہ پیروں میں جوتا۔ ابو بکر دوڑے، سر پٹ دوڑے، بھاگے۔ حضور زمین پہ لیٹے ہوئے تھے، وہ تکلیف دے رہے تھے۔ حضرت صدیق اکبر نے 2 کو پکڑ کے ادھر پھینکا، 4 کو ادھر پھینکا، 5 کو ادھر، ایک جملہ بار بار زبان سے کہتے، ظالموں انہیں مارتے ہو جو تمہاری نجات کا سامان لے کے آئے، انہیں تکلیف دیتے ہو جو کہتے ہیں اللہ میرا رب ہے، انہیں مارتے ہو، شرم نہیں آتی۔ اب انہوں نے حضور کو چھوڑ کے تو جناب صدیق اکبر کو مارنا شروع کیا۔ حضرت صدیق اکبر، عقبہ بن ابی معیط، عتبہ عتیبہ، ان کے ہاتھوں میں جوتے تھے۔ آج کل جوتے وہ نہیں ہوتے جو زمانے میں تھے، جوتا ہوتا تھا لکڑی کا، کھڑاؤں کا تھے، وہ جوتے پکڑ لیے اور جناب صدیق اکبر کے سر پہ مارنے شروع کیے۔ سر پہ جوتے لگ رہے ہیں، لگتے جا رہے ہیں، خون بہتا جا رہا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے بازو کھولے ہوئے بے ہوش ہو کے گرے۔ حضرت اسماء کہتی ہیں میرے والد کو لوگ گھر لائے تو سر بھی سارا لہو سے بھرا ہوا تھا، چہرہ بھی سارا لہو سے بھرا ہوا تھا۔ عشق تے اگ دوویں ایک برابر، عشق تے اگ دوویں، عشق تے اگ دوویں ایک برابر، پر عشق دا سیک بدھیرا، اگ تے ساڑے ککھ تے کالے، عشق ساڑے تن میرا، اب دا دارو نہیں تے پانی، کوئی دسے ہاں پلا عشق دا دارو کیڑا، سجنا اتھے کچھ نہیں ہو بچتا جتھے عشق ہو رہا ہوندا ڈھیرا۔ حضرت صدیق اکبر کو گھر لائے تو لہو لہان ہے سارا وجود، خون بہ رہا۔ جناب اسماء کہتی ہے میں نے سر پہ ہاتھ رکھا، دیکھوں کہاں میرے والد کو، میں رو رہی ہوں، میں نے سر پہ ہاتھ رکھا تو کہتی ہوں بال بھی میرے ہاتھ میں آ گئے، اور سر سے چمڑی بھی اتر کے میرے ہاتھ میں آ گئی، گوشت بھی سر سے اترنے لگا، سارا سر ان کا مار مار کے انہوں نے نازک بنا دیا، نرم کر دیا۔ آپ فرماتی ہیں وہ بے ہوش تھے، ہم ان کے منہ میں دودھ ڈالتے تھے، لیکن وہ جب بھی آنکھ کھولتے تھے تو زبان پر ایک ہی لفظ تھا، ظالموں انہیں مارتے ہو جو تمہیں کہتے ہیں میں اللہ کا رسول بن کے آئے، انہیں مارتے۔ اس ترتیب سے رسول اللہ کی غلامی کی، اس رنگ میں نبی پاک سے پیار کیا، نبی پاک کے حصے کے زخم اپنے سینے اور دل پر برداشت کیے،
اس لیے تو میرے کریم نے فرمایا تھا لوگوں سن لو، میرے ساتھ جس نے بھی نیکی کی میں نے بدلہ دے دیا، میں نے ابو بکر کو نہیں دیا، میں ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤں گا، میں کہوں گا مالک اس نے بڑی نیکیاں کی ہیں تو ہی اسے اجر عطا فرما، میں لے کے جاؤں گا، کہوں گا اے اللہ تو دے اسے اجر، اس نے بڑی نیکی کی، اس نے بڑا پیار کیا، اس نے میرے ساتھ بڑی محبت کی، اس نے بڑی غلامی۔ ذرا زندگی دیکھو، کہتے جس دن کلمہ پڑا 40,000 دینار تھے، اور کلمہ پڑے ابھی مجھے چند مہینے گزرے تھے، سارے مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کر دی، پھر مال کمایا، پھر 4,000 دینار تھے، 4,000 جس دن ہجرت کے لیے نکلا 4,000 تھے، انہیں بھی پتا تھا 2.5% دینا چاہیے، ان کی بھی بیٹیاں تھیں، جوان بھی تھی، چھوٹی بھی تھی، ان کے بھی بچے تھے، لیکن دین کو ضرورت ہے، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو حاجت ہے، تو فرماتے ہیں اشرفیاں تھی میرے گھر میں، پیسے تھے، درہم تھے، دینار تھے، میرے والد بوڑھے تھے، ان کو خیال تھا کہ ابو بکر ساری دولت نہ لے جائیں، تو حضرت اسماء بنت ابی بکر سے جناب ابو بکر صدیق نے کہا کہ اس طرح کرنا، ایک گڑا چھوٹا سا تھا، گڑا ٹویا، اس میں پیسے ہوتے تھے، فرمایا اس میں روڑے رکھ دینا، اوپر ٹاٹ ڈال دینا، والد نابینا ہے، اگر پوچھے نا پیسے تو ان کا وہاں ہاتھ لگا دینا، انہیں پتہ چلے ابو بکر سارا مال لے کے نہیں گیا، فرماتے میں ہجرت پہ جانے لگا تو 4,000 سارے لے گیا، سارا مال ہی یا 2.5% کے لیے رٹا پڑا ہوا ہے، 2.5% کے لیے لوگ بحث کر رہے ہیں، 2.5% کے لیے دلائل چاہیے، کئی مفتیان کرام سے پوچھیں گے، پھر پروگرام بنائیں گے دینا ہے کہ نہیں دینا۔ اور جس دن تبوک کے لیے میرے مصطفیٰ کریم نے اعلان کیا، جناب صدیق اکبر فرماتے شے کوئی نہیں تھی، غربت کے دن تھے، کمزوریاں تھی، مال اس دن کاروباری حالات کم تھے، یہاں لوگوں کا کاروبار جب ڈاؤن ہوتا ہے تو سب سے پہلے مسجد کا 200 بند کرتے، سب سے پہلے مدرسے کا بند کرتے، سب سے پہلے خواہش کرتے ہیں کہ وہ جو غریب کو جاتا ہے نا اس کو بند کرو، یہ زیادہ نقصان دے رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حالات خراب تھے، جیب دیکھی تو اتنے پیسے نہیں تھے کہ مصطفیٰ کریم کو پیش کر سکوں، تو پھر کیا کیا، امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں ابو بکر صدیق نے نا گھر کے اندر کپڑا بچھایا، اور پھر صدیق اکبر نے کیا کیا کہ توا بھی رکھا، برتن بھی رکھے، اس پہ چولہا بھی رکھا، ابو بکر صدیق نے اس کے اوپر گھر والوں سے کہا کہ ایک جوڑا پہن لو، ادھر دیکھو میری طرف، ایک جوڑا پہن لو، اور باقی نا سارے جوڑے بھی یہاں رکھو۔ اور پھر جب لوگ بچوں نے دیکھا نا کہ ابا تو کپڑے بھی رکھوا رہا ہے، کیا بنے گا، فرمایا تمہیں تو ایک جوڑے کی اجازت دے رہا ہوں نا، ذرا میری طرف دیکھو۔ خود اندر گئے تو ٹاٹ کا لباس پہن کے کپڑے بھی اتار کے رکھ دیے، کپڑے بھی اتار کے زمین اسی میں رکھے، سارا کچھ باندھا، لباس ٹاٹ کا تن تندور تے ہڈاں دا بالن، تے اسی ہاواں نال تپایا، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے، اتوں عشق پلے تھن لایا، تن دا سالن من دی ہانڈی، لون صبر دا پایا، غلام فریدا وے میں ساری تیری، تین وجہ یقین نہیں آیا، ہر چیز لپیٹ کے نا تو نبی کریم کی بارگاہ میں لے گئے، ہر چیز۔ میرے محبوب کا بھی انداز دیکھو، فرمایا ماں اب کہتا لے اہلے کا، گھر بھی کچھ چھوڑ کے آئے ہو، لکھے دیکھیں ادھر لکھیں، جب کوئی لاتا تھا تو حضور فرماتے تھے کیا لے کے آئے ہو، یہ کیا ہے، یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ پوچھا جاتا ہے گھر کیا ہے؟ بھئی آپ کو کسی نے کوئی تحفہ دیا تو شاپر کھول کے تحفہ دیکھیں گے یا پوچھیں گے گھر کیا ہے؟ لیکن میرے رسول پاک کے لفظ دیکھیں، فرمایا ماں اب کہتا لے اہلے کا، ابو بکر سجنا گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو، تو رو پڑے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں کوئی غریب تو نہیں، میں بڑا مالدار، اب کہتا لہم اللہ و رسول، گھر اللہ بھی چھوڑ آیا ہوں، اللہ کا رسول بھی چھوڑ آیا، حضور میں کوئی کنگال نہیں، میں مصطفیٰ والا ہوں، میں کوئی غریب نہیں، میں نبی والا ہوں، میں رب رسول کو گھر چھوڑ آیا ہوں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرمانے لگے تیرے پیچھے جبریل امین کھڑے، اور انہوں نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا، اور تیرے آنے سے پہلے وہ آ گئے تھے، تو میں نے پوچھا جبریل یہ بوریے کا لباس، عرض کی یا رسول اللہ ابو بکر میں پہنا ہے تو رب کو اتنا پسند آیا سارے فرشتوں کو پہنا دیا ہے، سارے فرشتوں کو پہنا دیا، سارے فرشتوں۔ ذرا یہ لذت تو لے بات کی، جب 2.5% پہ جھگڑا ہوتا ہے نا تو پھر نماز میں مزہ نہیں آتا، جب تو 2.5% پہ بھی اڑا رہتا ہے نا پھر درود و سلام پڑھتے پڑھتے طبیعت معاذ اللہ پریشان ہوتی ہے، جب الجھے ہوئے پھر مسائل اور ہیں۔ پھر میرے محبوب کریم بولے، میں ابو بکر رب کریم نے ایک پیغام بھی بھیجا ہے،
یا رسول اللہ وہ کیا؟ فرمائے رب فرماتا ہے کہ ابو بکر سے پوچھ کے بتائیں کہ اس حال میں وہ رب سے راضی ہے کہ ناراض ہے۔ یہاں اقبال بولے، کہنے لگے خود ہی کو کر بلند اتنا، خود ہی کو کر، یہ وہ درجہ ہے، یہ وہ مقام ہے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ اور تقدیر سے پہلے پھر خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ فرمائے رب پوچھتا ہے آپ راضی ہیں کہ ناراض ہیں؟ تو پھر ابو بکر صدیق بھی کھل کے روئے، کہا یا رسول اللہ میں کل بھی اپنے رب سے بڑا ہی راضی تھا، میں آج بھی اپنے رب سے بڑا ہی راضی ہوں۔ یہاں لوگ لے کے بھی نہیں راضی ہوتے، ابو بکر سارا کچھ دے کے بڑے ہی راضی ہے، سارا کچھ دے کے۔ شریعت کا قاعدہ ہے کہ سارا مال آپ اللہ کے رستے میں نہیں دے سکتے، قانون شریعت ہے۔ حضرت ابی بن کعب نے کہا تھا یا رسول اللہ سارا دینا ہے، فرمایا نہ بھائی چوتھا حصہ دے، 3 حصے بچوں کو دے۔ حضرت ابو لبابہ نے کہا تھا میں اس پر دلائل دے سکتا ہوں، احادیث موجود ہیں، حضور سارا مال دینا ہے، فرمایا نہ بھائی چوتھا حصہ دے، 3 حصے بچوں کو دے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک ہی بیٹی ہے، سارا اللہ کے رستے میں دیتا ہوں، فرمایا نہ 3 حصے بیٹی کو، چوتھا حصہ دے، تیرے بچے لوگوں کے ہاتھ دیکھے میں گوارا نہیں کرتا۔ ان سے کہا کہ چوتھا حصہ دو تب قبول کروں گا۔ ابو بکر صدیق سے فرمایا تو سارے لے آ، تیرا سارا ہی قبول ہے، تو سارے لے آ تیرا۔ اور ایک لفظ حدیث میں ایسا ہے آپ یقین کریں، غلام ہوں کسی فقیر کا، تو جب میں اس کو پڑھتا ہوں نا تو آپے سے بات باہر نکل جاتی ہے۔ حضور کا ایک فرمان ہے جب اس پر توجہ آتی ہے نا تو مطلب یہ کہ لفظ جو ہے نا وہ ٹوٹ جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، اور دل کہتا ہے کہ نہیں یہ جو ہے نا یہ معراج ہے، یہ اصل ہے، یہ حقیقت ہے۔ وہ ترمذی کے لفظ ہے، پر آپ یقین کریں کہ لگتا یہ ہے کہ دنیا محبت ساری سمٹ گئی اس میں۔ نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع ہی نہیں دیا جتنا ابو بکر صدیق کے مال نے دیا۔ اور پھر اگلے لفظ ایسے ہیں کہ روح وجد کرتی ہے۔ میرے کریم محبوب فرمانے لگے جس کا بھی مال آیا میں نے بیگانہ سمجھ کے خرچ کیا ہے، اور جب ابو بکر کا آیا ہے تو میں نے اپنا سمجھ کے خرچ کیا ہے، میں نے اپنا سمجھ کے، مجھے پتا ہے یہ شکوہ نہیں کرے گا، یہ شکایت یعنی اس کو سارا بھی تروڑ مروڑ لوں گا تو اس کے لفظوں پر کبھی حرف ہے۔ اور یار کچھ لوگ ہوتے ہیں جو 10 دیتے ہیں تو 20 جگہ بتاتے ہیں، جو کھانا کھلاتے ہیں تو ذکر کرتے ہیں، فرمایا اس کا مال میرا مال ہے، میرا، اس کو سارا توڑ کے کھا بھی جائیں گے تو یہ شکوہ نہیں کرے گا، یہ سارا میرا اپنا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق فوراً بول پڑے، عرض کی حضور جب میں آپ کا ہوں تو مال بھی تو آپ کا ہی ہے نا۔ یا رسول اللہ جب میں نے اپنا آپ نہیں بچا کے رکھا تو پھر مال۔ حضرت مولا معین الواعظ کاشفی نے لکھا ہے، اچھا کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے میں بات کوئی اور بیان کرنا چاہتا ہوں تو شروع معاملہ کسی اور طرف نکل جاتا ہے۔ مولا معین الواعظ کاشفی نے لکھا ہے کہ وہ جو سانپ تھا نا غار ثور میں، وہ 600 سال سے بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن پڑھ رہے تھے انجیل، تو آپ نے نبی پاک کا تذکرہ پڑھا، اس سانپ نے سن لیا، تو حضرت عیسیٰ سے کہنے لگا حضور یہ بتائیں کہ وہ نبی پاک ملے گے کہاں؟ تو حضرت عیسیٰ فرمانے لگے کہ مکے میں آئیں گے اور مدینے میں رہیں گے۔ تو کہا ملاقات کیسے ہو سکتی ہے؟ فرمایا چلا جاؤ مکے۔ تو وہ سانپ 600 سال غار ثور میں، اور اس نے 70 جگہ پہ سوراخ کیے۔ ہم بڑے کمزور ہو گئے، ہمارے لیے معاملہ بڑا اور طرح کا ہے، ہماری مرضی کا کوئی بات کرے تو ہم اس سے راضی ہیں، انتظار کرنا اور یہ سارے کام کرنا یہ تو بڑا مشکل معاملہ ہے۔ 600 سال وہ سانپ بیٹھا رہا، 600 سال اور 70 اس نے سوراخ کیے غار ثور میں، لیکن وہ بھی عاشق تھا نا۔ اور یہاں معاملہ یہ تھا کہ ابو بکر صدیق دعا مانگ کے گئے تھے کہ میں نے کسی کو موقع نہیں دینا، ایک میں ہوں گا دوسرا میرا یار ہوگا۔ وہ غار ثور کی تو لذت یہ والی تھی، ایک میں ایک میرے محبوب، اس نے 70 سوراخ کیے ہوئے تھے۔ جناب ابو بکر صدیق نے کہا حضور آپ ٹھہریں، میں ذرا بھی آیا صفائی کر کے۔ تو نبی کریم علیہ السلام رکے تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہیں پگڑی پھاڑ کے رکھی، کہیں چادر پھاڑ کے رکھی، اتنے سوراخ بند کیے تو جو ایک رہ گیا وہاں ایڑی رکھ دی۔ تو اب وہ سام بھی شکوہ کرنے لگا کہ یار تو بھی کوئی نرالا ہی عاشق ہے کہ میں نے تو کسر ہی کوئی نہیں چھوڑی تھی، 70 سوراخ کیے تھے اور تو نے بھی کمال ہی کر دی ہے، یہ سارے ہی بند کر دیے، جو بچ گیا اس پہ ایڑی رکھ دی۔ اس نے پتہ نہیں کتنے ڈنگ مارے۔ سام کا جب ڈنگ لگتا ہے تو وجود میں بہت زیادہ گرمی پیدا ہوتی، گرمی۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں ہمارے شارحین نے لکھا روئے نہیں،
वजूद इतना गर्म हुआ कि आंसू टपक पड़े। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हटा ना जरा पैर। फिर उन्होंने हटाया तो मेरे मुस्तफ़ा में लुआबे दहन लगाया। मुल्ला मोइनुल वाइज काशफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब उन्होंने कदम हटाया ना तो फिर वो सांप बाहर निकला, अपना सर निकाला और खड़ा होकर हुजूर का दीदार करने लगा। तो नबी करीम ने फरमाया तेरा काम हो गया, अब तू जा, मुझे और अबू बकर को रहने दे। वो निकल गया। ये कैफियत है, ये मोहब्बत है, ये बारफ्तगी है, ये सोच है, ये दर्द है। यारो ये मैं कहा करता हूँ कि ये चीज जीने का भी मजा देती है, मरने का भी मजा आता है। मरने का भी मजा, सुरूर आता है इंसान उसमें, जब ये कैफियत शामिल होती है ना, रंग और होता है, दर्द और होता है, जायका और होता है, कैफियत और होती है। फिर कोई शौक नहीं रहता आला कपड़ों का, बड़ी गाड़ी का, लंबे चौड़े मामलात का। फिर तो इंसान ढूंढता फिरता है कोई मुझे महबूब की बात सुनाए, कोई उसकी शान में कोई शेर सुनाए, कोई उसका जिक्र सुनाए, कोई मिल जाए ना कभी कि मेरे तार छेड़ दे, कोई मिले, कोई बात करे, कोई जिक्र करे। फिर इंसान ढूंढता फिरता है उन लफ्ज़ों को, उन लोगों को जो पकड़ के दरवाज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह तक ले जाएं। बड़ा प्यार किया मेरे करीब महबूब। हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा फरमाते मीटिंग बैठी थी बदर वाले दिन, हम बात कर रहे थे खतरा कहाँ है, दलेर दलेर लोगों की ड्यूटी कहाँ लगाई जाए। शेर खुदा भी चाह रहे थे कि मैं वहाँ ड्यूटी दूंगा, तो कहते समझ आई कि सबसे ज़्यादा खतरा नबी करीम अलैहिस्सलाम के अरीश मुबारक का होगा, हुजूर के खैमे को, छप्पर मुबारक को। कुरैश मक्का सबसे ज़्यादा हमले वहाँ करेंगे जहाँ हुजूर ठहरे होंगे। तय हो रहा था किसकी ड्यूटी लगाएं, किसको वहाँ जिम्मेदारी सौंपे। कहते हम बात कर रहे थे और मैं तैयार था वहाँ जाने को, अचानक अबू बकर सिद्दीक आ गए। क्या बातें हो रही हैं? तो हमने कहा जनाब हम प्रोग्राम बना रहे हैं कि वहाँ ड्यूटी किसने करनी है। तो फरमाने लगे ये करने वाली बात ही कोई नहीं, मैंने तो अर्ज कर भी दिया है नबी पाक की बारगाह में कि या रसूलल्लाह यहाँ ड्यूटी मैं ही करूँगा। तो हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करने लगे हजरत अबू बकर सिद्दीक से कि हुजूर आपके साथ कौन ड्यूटी करेगा। फरमाने लगे किसी की भी ज़रूरत नहीं, कोई माने लाल जना ही नहीं, कोई जना ही नहीं माने लाल जो अबू बकर के होते हुए नबी पाक तक पहुंच जाए, किसी की जरूरत ही नहीं। मैं अकेला काफ़ी हूँ मुस्तफ़ा करीम के खैमे का पहरा देने के लिए। ये एजाज़, ये शान, ये लताफत। और मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने भी फिर हज़रत अबू बकर को चाहा तो कमाल ही कर दिया, चाहा तो कमाल ही कर दी, कमाल हो गई। हज़रत अबू दरदा कहते एक दिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुझे फरमाया अबू दरदा ये तूने आज क्या किया? हुजूर क्या हुआ? फरमाया आज तो गली में चल रहा था और अबू बकर सिद्दीक के आगे आगे चल रहा था, गली में अबू बकर के आगे आगे चल रहा था। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हुआ? फरमाया ना किसी पे सूरज तुलू हुआ ना गुरूब हुआ जो मेरे अबू बकर से अफजल हो। खबरदार उसके आगे नहीं चलना, अबू बकर सिद्दीक को कमर ना होना चाहिए। शाह वलीउल्लाह साहब ने एक बात लिखी है, बड़ी निराली है, वो भी बड़ी निराली। मिसले तावीज़ होते हैं ना कुछ लोग, जब भी मिलते हैं शिफा होती है। बड़ी शानदार अजीब बात लिखी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन फरमाया कि वक्फे से मिला करो मोहब्बत बढ़ती है। ये हुजूर का फरमान, वक्फे से मिला करो मोहब्बत बढ़ती है। कदर खो देता है ना हर रोज़ का आना जाना, और बड़ी दिलचस्प होती है बेतरतीब मुलाकातें। तो कहा कि वक्फे से मिला करो। हज़रत अबू हुरैरा भी थे, दीगर लोग भी थे, हुजूर ने फरमा दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक भी सुन रहे थे। जोर की नमाज पढ़ी, घर चले गए, असर पढ़ी तो घर चले गए, मगरिब पढ़ी तो घर चले गए। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते 3 दफ़ा हुजूर ने पूछा अबू बकर नहीं आए, अबू बकर नहीं आए, अबू बकर नहीं। कहते 3 दफ़ा पूछा तो मैं फिर पहुंच गया। मैंने कहा अबू बकर 3 दफ़ा हुजूर ने पूछ लिया कि अबू बकर नहीं आए, अबू बकर नहीं आए। तो जनाब सिद्दीक एक बार दौड़े, हुजूर हुक्म। और मैं कहाँ थे सुबह से? अर्ज़ की या रसूलल्लाह आपने तो फरमाया था वक्फे से मिला करो मोहब्बत बढ़ती है। तो महबूब फरमाने लगे तुम्हें थोड़ी कहा था, तुम्हें थोड़ी कहा था, तू ना जाया कर यार, तू रहा कर, तू रहता है तो दिल जमा रहता है, तो यहाँ मौजूद होता है तो दिल। अब यकीन करें कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बारे में दिल करता है इन्हें बंदा ख़रीद के पास रखना, इनको ख़रीद ले, ये यही रहें, ये जाए ना। इसलिए कि उनका लबो लहजा और होता है, उनका तर्ज़ हयात और होता है, तर्ज़ ग़ुलामी और होता है, तर्ज़ फरमा बरदारी और होता है, अंदाज़ और होता है। फरमाया तू ना जाया कर, यही रहा कर। और मेरे महबूब ने फरमाया अबू बकर तू सिर्फ मेरा गार में ही साथी नहीं, क़यामत में जब मैं हौज़े कौसर तकसीम करूँगा तब भी तू मेरे पास ही बैठा होगा। क़यामत के दिन हौज़े कौसर की तकसीम में भी तू मेरे
साथ ही होगा।